مائی لارڈ کا مطلب ہے میرے خدا. اسلامی طور پر تو بالکل 100% غلط ہے. ہمارے ہاں قانون ہے. میں نے پٹیشن کی. ہم تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں مائی لارڈ کہیں. We want to know the resolution as well. There was no peon in any courtroom in England. Here we have 3 peons in every court. ججوں کی تعداد بہت کم ہے. تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. Bismillahirrahmanirrahim. This is Just One TV and I'm your host Sidra Iftikhar. Viewers, today we have the most respected and senior attorney with us, and he is dynamically and actively proceeding this law profession. And today we have A.K. Dogar Sahab. And today A.K. Dogar Sahab is going to identify about the respect of lawyers. آج ہم A.K. Dogar صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ رسپیکٹ آف لائرس کے بارے میں ہم سے کیا بات کریں گے, ہمیں کیا لیگل ایشوز اور کیا پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جی سر, السلام علیکم. جی, آپ کی بڑی نوازش, آپ تشریف لائیں اور مجھے موقع دے رہی ہیں کہ میں یہ بات کہوں. حقیقت میں یہ باتیں وہ ہیں جو میرے دل کی ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو جب سے میں پروفیشن میں ہوں, میں کورٹ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارے ملک کی تو عدالت نہیں, یہ تو غیر ملکی عدالت ہے. یہ سب جانتے ہیں وکلا جو آس پاس بیٹھے ہیں. کورٹ میں آپ جاتے ہیں, کہتے ہیں مائی لارڈ, مائی لارڈ, مائی لارڈ, 3 دفعہ کہتے ہیں مائی لارڈ. اگلے روز کی بات ہے, میں بیٹھا تھا کورٹ میں تو اسی طرح وکیل صاحب بار بار مائی لارڈ کہہ رہے تھے. اعتزاز حسن صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے دائیں طرف. میں نے کہا دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے مائی لارڈ صاحب. کہہ رہے ڈوگر صاحب مائی لارڈ کا مطلب ہے میرے خدا. میرے خدا. لارڈ کا مطلب اردو میں میرے خدا, اور ان کو نہ کچھ خیال ہے نہ کچھ ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مائی لارڈ مت کہو ججوں کو. ہمارے ہاں قانون ہے. ہاں بالکل. اس کا نام ہے پریزیڈنٹ آرڈر 15 آف 1980. اوکے. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بنا تھا, پریزیڈنٹ آرڈر 15 آف 1980. اوکے. اس میں لکھا ہے سارے چیف جسٹس اکٹھے ہوئے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے, اور بار کونسلیں جو ہیں ان کے بھی چیئرمین آئے, اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے یہ مائی لارڈ نہیں کہنا ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے 1980 کتنا عرصہ گزر گیا ہے, 38 ایئرس. 38 ایئرس. اینڈ اسٹل وی آر. ابھی میں کورٹ میں بیٹھے, آپ جائیں 10 دفعہ مائی لارڈ کہتے ہیں. وائی دس از, وائی از سو. مجھے ایک وکیل صاحب نے یہ کہہ کے حیران کر دیا کہ میں کیلیفورنیا میں پریکٹس کرتا رہا ہوں. سوری, وہاں ایک جج صاحب کے ساتھ بحث میں کر رہا ہوں, بحث ہو رہی ہے. باتوں باتوں میں اس بحث کے دوران مجھ سے لفظ سر نکل گیا اس کے لیے. سر, مائی لارڈ کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی وکیل کسی جج کو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, اینی تھنگ مائی لارڈ کہے. اوکے. وہ کہتے میرے منہ سے سر نکل گیا. اچھا. وہ اس بات پہ ناراض ہو گیا. اوکے. جج. کہ ہاں جج ناراض ہوگا, تم نے مجھے سر کیوں کہا. اچھا. وائی ناٹ. کیونکہ یہ ہم کیا Have I ever taught you? وہ بار بار ابھی بھی کل پرسوں بات ہوئی مجھ سے, میں نے کہا یار تمہارا جملہ کہتا ہے وہ جملہ Have I ever taught you? امریکہ میں سر صرف اس شخص کو کہتے ہیں جس نے آپ کو تعلیم دی ہے. تعلیم دی, ٹیچر. ٹیچر کو آپ صرف سر کہیں گے. ٹھیک ہے. مائی لارڈ تو بڑی دور کی بات ہے, وہاں کوئی کسی جج کو مائی لارڈ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, مائی لارڈ تو میل کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب فیمیل کے لیے کچھ ہے؟ جی ہاں, یہ بات آپ نے بہت اچھی پوچھی ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ زیادہ تعداد ہمیشہ سے میل ڈومیننٹ مرد حضرات جج رہے ہیں. تو جب ایک خاتون 1 یا 2 تشریف نہیں آ, تو پھر اس لا کو امینڈ کر دیا گیا 1996 میں. انہوں نے کہا کہ سر کے اس میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں اس لا میں لکھا کیا ہے. اس میں لکھا ہے جج کا the address to a judge as my lord shall be discontinued. یہ الفاظ لکھے ہیں. اوکے. And judge will be addressed only as sir. یہ ہمارے لاء میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. 96 میں چینج ہوئی تو جو خواتین جج بنی ان کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے
کہ خاتون کے لیے محترمہ کا لفظ استعمال. محترمہ. اور یہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اب ہمارے. یہاں پر ایک خاتون جج تھی, میں ان کو محترمہ کے طور پہ میں نے ایڈریس کیا. مجھے کہتے ہیں ہاؤ آر یو ایڈریسنگ می. اوکے. شی وانٹیڈ کہ ان کو بھی کوئی زیادہ ریسپیکٹیبل, اس سے بھی زیادہ ریسپیکٹیبل. تو ایک وکیل صاحب تھے, سرکاری وکیل, اس کو جج کو بار بار لیڈی شپ کہہ رہے تھے. اچھا, لیڈی شپ. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے. سو یو سی دس از دا پرابلم. دس از دا پرابلم. ایک صاحب میرے دفتر میں آئے, کہنے لگے کہ دیکھیے فرق صرف یہ ہے کہ امریکنوں نے لڑ کر جنگ آزادی آزادی حاصل کی تھی. انہوں نے انگریزوں کو مار بھگایا تھا. ایسے ہی. وہاں بھی ہماری طرح جیسے یہاں پہ کالونی رہی ہے نا, وہاں بھی کالونی تھی. وہ لوگ خود انگریز تھے, وہ سارے جو وہاں پہ آئے تھے کولمبس کے ساتھ, اور سارے وہ جہازوں میں. اور ٹھیک ہے. انہوں نے لڑا, they fought with the Englishman and they threw him out of their country. اس لیے وہ کام کہ جو انگریز کرتے تھے وہ امریکنوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ان صاحب نے مجھے بتایا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگریزی زبان کو بھی بدل لیا. کیسے؟ مثلا ہم اب لکھتے ہیں نا, میں لکھوں گا, آپ لکھوں گا, ہم لکھیں گے کلر, COLOUR, کلر لکھتے ہیں نا. جی بالکل. امریکن ایسے نہیں لکھتا, وہ کہتا ہے COLOR. وہ کہ why are you adding you there. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے مائی لارڈ کہنا ہے, جی جی, یہ اسلامی طور پر تو بالکل 100% غلط ہے. بالکل غلط ہے. اور یہ حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جج صاحبان جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو جج صاحبان یہ ادرس میری بات کو سنتے رہیں. بالکل. میں نے پٹیشن کی کہ مائی لارڈ نہیں, انہوں نے کہا ہم تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں مائی لارڈ کہیں. اس طرح کی باتیں لکھ کے اچھا, کیا عرض کریں, اب بہتر یہ ہے لیس سیڈ دا بیٹر. بالکل. وہ خود جج صاحبان کہتے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ وکلا جو ہے مائی لارڈ کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے نہایت غلط ہے. اٹ شوڈ اسٹاپ امیڈیٹلی. تو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ غلط کام کو بند کریں. سر پوائنٹ آؤٹ تو ہے اسی لیے کہ آپ جیسے سینئر لائرس آ کر اس میں اپنے ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کریں. وی وانٹ ٹو نو دا ریلیشن شپ بٹوین لائرز اینڈ ججز, وکلا اور ججز کا ریلیشن شپ. ایک بہت سینئر وکیل میرے پاس آئے, ویری سینئر, اباؤٹ مائی ایج. کہتے ہیں یار میں نے بڑی غلطی کی ہے وکیل بن کے. What a statement. You have been in practice for the last 50 years and now you say میں نے بڑی غلطی کی ہے. تو I said کیوں, ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں, میرا تجربہ بھی کئی برس کا ہے, لیکن جو جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ اول تو سنتے ہی نہیں. انہوں نے اپنا مائنڈ کچھ میک اپ کیا ہے, نہیں کیا, یا ایسے ہی ذہن میں لے کے اس پہ فیصلہ کر دے, دے ڈونٹ لسن ٹو یو. بالکل. تو کیا ضرورت ہے ہماری اس میں پریکٹس کی ہوئی ساری. اٹس ویری سیڈ. A senior person is saying like this. This is a sad thing. This is very sad. اور سب سے ہمیں یہ تکلیف وکلا کو یہ ہے کہ ہماری جو عزت ہے. اب ایک اور بات عرض کروں آپ سے, آج ہی دوستوں سے بات کر رہا تھا. ہماری لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس ہوتے تھے میاں اللہ نواز, بڑے نیک نفس شریف سے آدمی. مجھے سپریم کورٹ الہ آباد میں ملے, ان کے ساتھ ایک ینگ آدمی تھا. تو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, 3-4 سال سے امریکہ میں ہے. اچھا. میں نے بہت کوشش کی کہ یہ وکیل بن جائے. اس نے کہا میں نہیں وکیل بن. یہ تو حال ہے. یہ حال. بالکل. کیوں نہیں بنتا؟ That's sad and bitter reality actually. That is bitter reality. جی سر کوئی ریزولوشن بتائیں. We want to know the resolution as well. You want me to tell you the resolution? Exactly. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وکیل عدالت کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, بہت سارے وکلا اس وقت بھی کھڑے ہوں گے, 5, 10, 20, 30 کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے LLM کیا ہے کہ کوئی بیرسٹر ہے, کوئی کچھ ہے, سب پڑھے لکھے ہیں. And they have no place, they are standing in the court, they have no place to sit. You see, a man of my seniority is given a place, I do get always, but I find 10, 20, 30, 40 lawyers standing. یہاں ایک جج صاحب ہیں شاہد کریم صاحب,
وہ جب بھی 20-30 وکیل کھڑے ہوتے ہیں. I don't know why. It is because there is no place for them to sit in And the sir, court. is this happening in all over the world یا یہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے؟ I was in England اوکے. and I purposely went to see their High Court, Royal Court of Justice, Chancery Lane, London. یہ چانسری لین وہی ہے جہاں لنکن نے جہاں ہمارے قائد اعظم پڑھے. وہاں پہ میں نے عدالتیں دو ڈفرینٹ کورٹس میں گیا. ہارڈلی 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے, وکیل تو 2 ہی تھے. What in every court there were 2 lawyers. Why 2 lawyers in every court? اوکے. ایک وگ والے وکیل صاحب پہ ہیں, وہ بحث کر رہے ہیں, دوسرے وگ والے بیٹھے ہیں. Why 2? In both courts Only there are 2. Only 2. اوکے. Why? I was told that for every case they have a time fixed. اور دوسرے وکیل رولز صاحب اینڈ ریگولیشن. This is it. دس از اٹ. اینڈ آئی تھنک مین ریزولوشن یہی ہے کہ ہمیں بھی رولز اور ریگولیشن بنانے پڑیں بنانی گے. چاہیے. آپ صحیح فرما رہی ہیں, ہمیں رولز ریگولیشن بنا کے اس پہ چھو کر چلنا چاہیے. میں سوچتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ججوں کی تعداد بہت کم ہے, بہت اچھا کام ہے. تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. 46 new cars are coming for the judges of the Lahore High Court. 46 new 800cc cars. 1800cc cars are coming. اور مجھے ایک صاحب نے جو میرے کلائنٹ تھے بیٹھتے بتایا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا اس کار کی وہ ہے 36 لاکھ روپے. 36 لاکھ بالکل ایسے. کیا پھر اگر ایک جج صاحب جو ہے ان کو 36 لاکھ کی گاڑی مل رہی ہے اور ان کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے. اب آپ دیکھیے کہ انگلستان کی کسی کورٹ میں میں نے چپراسی نہیں دیکھا. There was no peon in any courtroom in England. Here we have 3 peons in every court. ایوری کورٹ. These are the things which need change. ایگزیکٹلی. اگر ایک ہی لیول پر, ابھی صبح بات ہو رہی تھی, میں نے وکلا سے کہا کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس میں پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے equality of status. There shall be guaranteed equality of status. بالکل بالکل. There shall be guaranteed Guaranteed equality of equality. status. 2A آرٹیکل جو ہے نا اس میں بھی یہ پریمبل میں لکھا ہے This shall be guaranteed equality of status. But unfortunately no implementation. There is no equality. صرف لکھا ہوا ہے. In England there is equality. Equality. میں ایک روز سپریم کورٹ میں بحث کر رہا تھا. عثمانی صاحب ایک جج تھے, اب ریٹائر ہو گئے, 17 جج بیٹھے تھے. میں نے بحث کے دوران کہا کہ this is what they do in England. The judges have no car, official cars. The judges of England they come in buses. Is it understandable? یہاں تو جج اگر بس میں آئے تو نوکری چھوڑ دیں. نوکری چھوڑ. میں نے کورٹ میں ان کے منہ پہ کہا تھا دے کم ان بسز, دے کم ان ٹیوب ٹرینس. میں نے جب یہ کہا نا تو جج مجھے کہتا ہے ہاں وہاں پر تو انہوں نے اسلام نافذ کر رکھا. ہائے 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 لک ایٹ اٹ. میں نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ ایک ہیں کیرن آرمسٹرانگ, ایک خاتون ہیں, انہوں نے بہت اچھی کتابیں ہمارے پروفٹ کے بارے میں لکھی ہیں, پروفٹ آف آور ٹائمز. اس میں انہوں نے کہا کرسچینٹی از اے ریلیجن آف لو, اسلام از دی ریلیجن آف ایکوالٹی. ایکوالٹی. ہائے ہائے. سر یعنی ہمارے مذہب کی تو اساس ہی ہے کہ سب انسان برابر. بالکل. اور ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا, باقی سب امپلیمنٹیشن. یو آر ویری رائٹ, کلمہ نہیں پڑھا. ویل تھینک یو سو مچ سر فار ہائی لائٹنگ سچ این امپورٹنٹ ایشو. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ آج جو آپ کا میسیج ہے یہ آگے جائے گا, آن ایئر ہوگا اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. اور وی ول بی کنیکٹڈ انشاءاللہ. I hope the judges will also hear me. Yes, this is the message for judges actually. جی ناظرین, آج کا جو پیغام تھا اے کے ڈوگر صاحب کا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ پیغام ہم سب تک پہنچنا بہت ضروری تھا. اسی اچھی سوچ اور اچھے میسیج کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے, دوبارہ ایک نئے ایشو کو لے کر آئیں گے اور اسے ہائی لائٹ کریں گے. دیکھتے رہیے جسٹ ون ٹی وی اینڈ اسٹے کنیکٹڈ وتھ صدرا افتخار.